بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انڈس اسٹار چینل کے پروگرام فیکٹس اینڈ فائنڈنگ کے ساتھ میں نذیر چنا آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ دوستو، مہنگائی تو بہت ہی بڑھ چکی تھی، لیکن اوپر سے حکومت نے ایک ہفتے میں 3 اور بم گرائے ہیں۔ ایک ڈالر کی اونچی اڑان، دوسرا بجلی کے نرخوں میں اضافہ، تیسرا پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں اضافہ۔ دوستو، آخر ہم سمجھتے نہیں ہیں، عوام نہیں سمجھ رہی ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ IMF کے شرائط کیوں ماننے جا رہے ہیں، جبکہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہی کہا تھا کہ اگر بجلی کا نرخ بڑھے، ڈالر کا بڑھے، پیٹرول کا بڑھے، قیمتوں کا نرخ بڑھے، تو اس کی ذمہ داری سمجھو کہ وزیر اعظم پر ہے اور وزیر اعظم کرپٹ ہے۔ تو پھر اب کس سے پوچھا جائے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہم سمجھتے نہیں ہیں، عوام نہیں سمجھ رہی ہے، پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے ملک میں۔ غریب عوام کی چیخ و پکار کونے کونے سے سنائی دے رہی ہیں، وہ احتجاج پہ احتجاج کر رہے ہیں، ان کی زندگیاں اجیرن بن چکی ہے۔ آخر یہ کہاں تک جا کے بات ٹھہرے گی، یہ کہاں تک جائے گی؟ ملک کے صورتحال یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ اب پاکستان کے عوام مجبوراً یہ کہہ رہے ہیں کہ نیا پاکستان نہیں، پاکستان کو قبرستان بنایا جا رہا ہے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ عوام نے کیا کیا ہے؟ اگر یہ صورتحال تھی، اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ماضی کی حکومتوں کی وجہ سے یہ مہنگائی ہے، تو پھر موجودہ حکمرانوں سے یہ پوچھا جائے کہ آخر آپ آئے کیوں؟ پھر آپ کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ آپ تو جو کچھ مہنگائی کر رہے ہیں، اپنا گھر بھر رہے ہیں، اپنی دکان چمکا رہے ہیں، اور غریب عوام کہاں جائے؟ کس کے پیچھے جائے؟ کیا اب غریب عوام صرف اللہ کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہیں کہ یا اللہ ہماری مدد کر اور موجودہ ظالم حکمرانوں سے ہمیں نجات دے؟ عوام کرے تو کرے کیا؟ دوسری طرف وزیر اعظم عمران خان اپنے PTI پارٹی منشور اور وعدوں کے برعکس یو ٹرن لینے کا سلسلہ مسلسل جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس طرح نئے پاکستان کے شاکس اور آفٹر شاکس تھمنے کے بجائے شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں، اور غریب عوام مہنگائی، بے روزگاری اور بھوک کے دلدل میں دھنستے جا رہے ہیں۔ حکومت غریب عوام مسیحا بننے کے بجائے خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ رواں ہفتے پاکستان کی عوام پر 3 بڑے بم گرائے گئے ہیں، جس سے پورے ملک کے شہروں میں عوام سڑکوں پر آنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، اور وہ احتجاج کر رہے ہیں اپنے حالت زار پہ۔ ان 3 بموں میں پہلا بم ڈالر ہے۔ ڈالر کی اونچی اڑان یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ 173 روپے تک ڈالر پہنچ گیا ہے، اور حکومت سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے تو حکومت کہہ رہی ہے ہم مجبور ہیں۔ دوسرا بم بجلی کے فی یونٹ میں 150 روپے کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ عوام پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو حکومت کہہ رہی ہے ہم مجبور ہیں۔ اور تیسرا بڑا زوردار بم جو گرایا گیا ہے وہ پیٹرول کا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ غریب مزدور، غریب لوگ، غریب ملازم موٹر سائیکل چلا کر اپنا گزر بسر کر رہے ہیں۔ اس میں پیٹرول کے نرخ میں 10 روپے 49 پیسے کا اضافہ کر کے پیٹرول 138 روپے کا کر دیا گیا ہے۔ یہ صورتحال بڑی گمبھیر ہوتی جا رہی ہے۔ ہمارے موجودہ وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب جب خزانے کے مسند پر آ کر بیٹھے تو انہوں نے ٹی وی چینلز پہ کہا تھا کہ حکومت IMF کے شرائط مان کر بڑی غلطی کی ہے، اور یہی وزیر موصوف
جب امریکہ کے دورے پہ گئے تو لوگوں نے ایک امید سمجھی کہ اب وزیر موصوف جب واپس آئیں گے تو کچھ نہ کچھ غریب عوام کو ریلیف ملے گا. ریلیف ملنا تو درگزر، الٹا عوام پہ 3 بم لے کے آ کے عوام پہ گرائے ہیں، جس کا ذکر میں کر چکا ہوں. دوسری طرف توانائی کے وزیر موصوف حماد اظہر مختلف ٹی وی چینلز پہ اپنی صفائی تو دے رہے ہیں، لیکن اپنی صفائی میں غریبوں کی توانائی ختم کر رہے ہیں. وہ امریکہ، کینیڈا اور دوسرے ممالک کا مثال دے کے کہہ رہے ہیں کہ ان ممالک میں پاکستان سے زیادہ پیٹرول مہنگا ہے، جبکہ پاکستان میں پیٹرول سستا ہے. اب وزیر موصوف صاحب کو کون سمجھائے کہ ان ممالک میں اجرتیں کتنی اچھی ہیں، پاکستان میں کتنی کمزور اجرتیں ہیں، کتنی کم اجرتیں ہیں. اگر وہاں کی مثال دی جاتی ہے تو پھر اجرتوں کو بھی ان کے برابر کیا جائے. دوسری طرف وزیر اعظم عمران خان کے وزراء اور مشیران صاحبان حکومت کے ہر قدم کو مثبت قرار دے رہے ہیں اور میڈیا ابلاغ عامہ پر قدغن لگانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں. وہ اس لیے ان کا کہنا ہے کہ ابلاغ عامہ حکومت پہ تنقید اور مہنگائی کی تشہیر بند کرے. آخر حکومت کے ترجمان تو حکومت کی ترجمانی کر رہے ہیں، غریب عوام کی ترجمانی ابلاغ عامہ ہی کرتی ہے. ابلاغ عامہ نہ ہو تو غریب کی ترجمانی کون کرے گا؟ غریب کی ترجمانی کا فرض ابلاغ عامہ پر ہے، اور ابلاغ عامہ غریبوں کی ترجمانی کرتے رہیں گے اور کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. ماہرین معاشیات عوام کو خبردار کر رہے ہیں کہ مہنگائی اور بڑھنے والی ہے. ان کا کہنا ہے کہ ڈالر 200 روپے تک پہنچنے والا ہے اور پیٹرول بھی 200 روپے فی لیٹر تک پہنچ جائے گا. ایسے گمبھیر مسائل میں عوام حکومت سے نا امید ہے، اور اس کے لیے ایک ہی راستہ بچا ہے کہ اللہ امان میں رکھے اور مدد کرے. دوستو، اس کے ساتھ ہمارا آج کا پروگرام اختتام پذیر ہو رہا ہے. اگلے پروگراموں تک میزبان نذیر چنا کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.